ویلکم بیک ناظرین. فیصل، یہ آپ نے بات سنی جھگڑا صاحب کی اور کامل علی آغا صاحب کی. کامل علی آغا صاحب کا خیال ہے میاں صاحب دن میں کچھ کہتے ہیں، شام میں کچھ کہتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ لگتا یوں ہے، مبصرین کا کہنا ہے کہ میاں صاحب نے ایک سخت اپنا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہی نہیں لیکن حکومت کو بھی اب ٹارگٹ کرے. انہوں نے یہ کل لاہور میں کہا کہ کرپشن 2 سال اسی طرح گزارے ہیں، کچھ نہیں کیا. تو آنے والے دنوں میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ایک دفعہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو جائیں گی اس کے بعد پھر پی ایم ایل این بالکل ایک ٹھیک طریقے سے اٹیک اور بھی زیادہ کرے گی مڈ ٹرم الیکشنز کی تیاری میں. طاقتور اپوزیشن جو ہے وہ صحت مند ماحول پرووائڈ کرتی ہے ایک جمہوری کلچر کے لیے. آپ تو کوئی یونیورسٹی پروفیسر کی طرح بول رہے ہیں، کوئی بتائیں یہ بات، اس میں کوئی آپ میں کوئی پریشر وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھیں یہ بات نہیں کر رہا. میں بات شروع ہوئی تھی جہاں سے وہاں سے آ جائیں. اگر تھی کرپشن، میں نے آپ کو پہلے کہہ چکا، میں اس کو بار بار کیا دہراؤں. پھر بھی اگر 11 سال کوشش کی لوگوں نے، اب مزید 11 سال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ہم فیس کر چکے کیسز. پہلے کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکا. زرداری صاحب کے 60 ملین ثابت کرنے کے لیے چینلوں نے 600 ملین کے اشتہار ضائع کرا دیے لوگوں کے. آج تک کیا ملا؟ کوئی کچھ نہیں نکال سکا. بجائے یہاں محنت کرنے کے ایک 6 ملین کا وکیل پکڑا ہوتا کھڑے ہو جاتے کہیں ورلڈ کورٹ کے اندر، بین الاقوامی عدالت میں یا سوئٹزرلینڈ چلے جاتے تو بات بھی کچھ اور ہوتی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں، بے شک یہ کرتے رہیں ایشوز کی طرف. اگر آپ تعمیری طور پہ لیں، آپ کل کنڈے کا مسئلہ آیا، چلو ایک چیز سمجھ میں آئی اور واقعی اس چیز کو ہم نے اپنے اصلاح کے لیے پایا. ہر سیاسی جماعت کرتی ہے اور میاں صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ کنڈے ڈال رہا ہے. وہ کسی نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں اپنا پیسہ بچانے کے لیے بلے ڈال دیے ہوں، لیکن آپ نے دکھایا، ہم نے اس کو اصلاح کے لیے لیا. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ جو چیز دکھائی ہے نا، آج کے بعد کوئی سیاسی جماعت، کوئی بھی لیڈر جانے سے پہلے وہ چیک کرے گا کہ یہ آفیشیل بجلی لیے یا نہیں لیے. دیکھیں ایسی چیزوں پہ لے آئیں ہمیں، تاکہ ہم اب تیزی سے نا عوام کی خدمت کا عمل شروع کریں. بات اتنی سی ہے، ٹھیک ہے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے اتنا کیا، ہم نے کرپشن کی. ارے خدا کو مانو، ایک 5,000 روپے ادھار مانگ کے جس نے اخبار شروع کیا، اس کی پوری دنیا میں اسٹیٹ ہے. 3 ارب روپے کا وہ آلریڈی ڈیفالٹر ہے ٹیکس کے اندر. وہ بھی تو عوام کا پیسہ ہے نا. اس پہ ہائی کورٹ نے اسٹے دیا، اس پہ فیصلہ بھی نہیں دیتی. تو عدالتوں کا بھی کردار ہے. وہ ایک اور چینل ہے، اس حوالے سے بات کریں. مجھے زرداری صاحب یہ ساری جمع پونجی انہی چینلوں کی، تو آپ لوگ تو تعمیری باتیں کرتے ہیں. نہیں، ہم تو تعمیری یہ بتائیے، زرداری صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے سرے پیلس کے بارے میں پہلے کہا ہمارا نہیں ہے، پھر کہا کہ ہمارا ہے، پھر یہ کہا گیا کہ جی اگر 7 8 سال 10 سال یہاں پاکستان میں نہیں کچھ ان کے خلاف ثابت ہوا، اس لیے کیونکہ تاریخیں آگے کرتے گئے، کیونکہ رشوت دیتے رہے ججز کو. یہ کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی سوئس کورٹس میں کیونکہ اور کوئی بات نہیں بنی تو وہاں جا کے تو کنوکشن. زرداری صاحب کا جو کارکن ہے نا فیصل عابدی، ابھی شاہین سے بھائی تانا مار رہا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں فخر سے، میں 10 سال پہلے بسوں میں سفر کرتا تھا. اللہ نے مجھے نوازا، پنجتن پاک کی جوتیوں کے طفیل نوازا، کسی کے نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب تو چھوڑو، پہلے مجھ پہ تو ثابت کرو. اس لیے تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا. زرداری صاحب کے والد بزنس مین تھے. بیمبینو اسکالا اور بیمبینو چیمبر ان کی ملکیت تھی 67 میں. زرداری ہاؤس جو ہے نا ہماری ٹاور کے پیچھے، جو کروڑوں کا ہے، وہ 80 میں انہوں نے پرچیز کیا تھا. اور آج بھی ان کی بہن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، فریال تالپور صاحبہ کو. 500 روپے فی ایکڑ وہ آج بھی انکم ٹیکس جمع کراتی ہیں 400 ایکڑ زمین کے اوپر. اسی طرح زرداری صاحب ہزاروں ایکڑ زمین پہ. ان کی وائف جو ہیں، جو ان کے ہسبینڈ ہیں میر منور تالپور صاحب، وہ بھی ایک نواب خاندان سے آئے. میں آپ کو دیکھیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میرے جیسا جس نے 2 لاکھ میں کام شروع کیا اپنے باپ سے ادھار مانگ کے، وہ ٹیکس دے دے کے آج کروڑ پتی ہو گیا، تو میں پورے ثبوت کے ساتھ بیٹھا ہوں اور انتظار میں آؤں میرے پاس. تو اگر وہ اس وقت 67 میں کروڑوں کے مالک تھے، تو میری بہن، ہر کسی کو کاروبار میں ترقی کا حق ہے. ہاں کسی کو تکلیف ہے نا، ثابت کروا لو نا، الزام نہیں دو، ثابت کراؤ. بیٹھو، سب بیٹھو آ کے، جتنے وکیلیں وہ لے آؤ، جتنے کیس ہیں وہ لے آؤ، ثابت کرو. اچھا سرے پیلس کا تو بتائیں نا، پہلے کہا تھا نا نہیں ہے ہمارا. سرے پیلس کتنے کا ہوگا؟ نہیں وہ پیسے کو چھوڑے، ہوگا کتنے کا؟ نہیں پہلے تو کہا تھا نہیں ہوگا. کوئی نہیں، پہلے کہا تھا بنگلہ دیش دیشی ٹکے میں تو نہیں خریدا نا، تو کہا تھا نہیں ہے، وہ پاؤنڈ میں خریدا ہوگا نا. پہلے کہا تھا نہیں ہے، پھر بعد میں آپ نے ثابت کرا دیا. آپ لوگ شور کرتے رہے، پھر چلو ہو گیا. پھر کہا اگر ہے تو میرا دے دو. ایک منٹ. پھر کہا اگر ہے تو میرا دے دو. سب باتیں بنگلہ دیشی ٹکے میں خریدا تھا، پاؤنڈ میں خریدا تھا نا. اس سے زیادہ مالیت کا میں زرداری ہاؤس کی آپ کو سامنے نشاندہی کر رہا ہوں، 80s میں لیا تھا. وہ زرداری قبیلے کے سردار بھی ہیں. جھگڑا صاحب، یہ کرپشن کا مسئلہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ کے اس کو کوئی سارٹ آؤٹ تو کرنے والا نہیں. دیکھیں جی، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ گفتگو سب سنیں. دیکھیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ جڑوں میں بیٹھ گیا، اب اس کو ٹھیک کوئی نہیں کر سکتا. کرپشن ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ابھی بھی جو حالت ہے اور جو لوگ اس وقت مایوس ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے ہمیں فروری 2008 میں جو مینڈیٹ دیا تھا، وہ ایک تبدیلی کے لیے دیا تھا. اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ اس ملک میں
جمہوری قوتیں آئیں گی، یہاں پر کرپشن کا خاتمہ ہوگا، عوام کی حکمرانی ہوگی، اور ایک تبدیلی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کہ ان کو نظر نہیں آئی۔ پنجاب میں آپ کی حکومت آپ وہاں لے کے آئے تبدیلی وغیرہ کرپشن ختم کی؟ دیکھیں بالکل اللہ کا کرم ہے، آج آپ پورے پاکستان میں ایک سروے کروا لیں، انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں کہ جی پاکستان میں حکومت کہاں نظر آتی ہے، ایک ہی جواب ملے گا جی پنجاب میں حکومت نظر آ رہی ہے اور کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک عام آدمی کا تاثر ہے، ایک عام آدمی کا کہنا ہے جو میں یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اس پہ یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اس پہ آپ انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں بشک، انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا۔ پروجیکٹ آپ کا جو تھا وہ کامیاب تو نہیں ہوا؟ بالکل کامیاب ہے جی، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی مل رہی ہے 2 روپے کی روٹی، اس پہ ابھی تک کوئی ہم نے یو ٹرن نہیں کیا۔ کامل علی آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کامل علی آغا صاحب۔ جی نسیم، بات یہ ہے، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جب تک لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اندر کول و فیل کا تضاد ختم نہیں ہوگا، اس ملک کی سیاست جو ہے وہ صحیح راہ پہ نہیں چل سکتی، اور نہ ہی یہ ملک صحیح راہ پہ چل سکتا ہے۔ آج دیکھیں آپ مختلف ایشوز کو اچھال کے عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2 سال بالکل یہی سلسلہ جاری رہا ہے۔ آج دیکھیں، آج بات ہو رہی ہے مختلف ایشوز کی جو نان ایشوز ہیں، اور ایشوز بنائے جا رہے ہیں۔ آج کیا کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے کہ بھائی 25 روپے کلو والی چینی جو ہے وہ 90 روپے کلو میں کیسے بک گئی؟ کو پوچھے تو صحیح۔ 65 روپے کا فرق ہے، کس کی جیبوں میں چلے گئے؟ کون کھا گیا؟ کون لے گیا؟ آج کوئی پوچھنے والا ہے؟ کل کی تقریر میں یہ بات ہوئی، اس کا حل کو بتایا؟ کیا 100 روپے کا تھیلا آٹے کا 20 کلو کا نہیں بک رہا تھا چودھری پرویز لائی کے دور میں پنجاب کے اندر؟ آج وہ تھیلا کدھر چلا گیا وہ آٹا؟ آج 700 روپے میں مل رہا ہے۔ اصل مسائل تو یہ ہے، لوڈ شیڈنگ آدھا گھنٹہ تھی، آج 18 گھنٹے ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ میں پیٹ کے مر گیا ہوں ہر چینل کے اوپر کہ خدا کے لیے اگر آپ لیڈرشپ ہو تو یہ بات کرو، اس مسائل کا حل نکالو، ڈھونڈو۔ یہ کیوں آپ کہتے ہو جی وہ عاملیت تھی، اور ماتم کرتے جا رہے ہو پچھلے 8 سال کا، اور یہ ماتم ہے کہ عوام جو ہے پستے جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی حل ہے ان کے پاس؟ یہ بات کرتے ہیں، ایک کے اوپر الزام لگاتے ہیں، شام کو لگاتے ہیں، صبح مکر جاتے ہیں، صبح لگاتے ہیں، شام کو صلح کر لیتے ہیں۔ 2 نمبر کی اپوزیشن چل رہی ہے، 2 نمبر کی حکومت چل رہی ہے، سیدھی بات ہے۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ جو کرپشن ہے یہ کوئی 60 ملین کی بات نہیں ہے۔ وہ شاہین صبائی صاحب بات کر رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کھڑے ہوتے اپنے پاؤں پہ، جواب دیتے، فیس کرتے۔ جو آدمی بات کرے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مائک چھوڑ کے چلے جائے، اس کو جواب دینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مردانگی ہے اور یہ علم ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔